هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے حدیث کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدے کا جو طریقہ ہے، سجدے میں جو دعائیں مانگی جانی چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دعائیں جو آپ کو یاد ہو آپ مانگ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، سجدے میں جب جائے گا آدمی دونوں ہاتھ کہاں پہ رکھے گا، اور سر کے بیچ میں، یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر ہوگا، اس کی بھی تفصیلات آ چکی ہے۔ اب پہلا سجدہ ہم نے مکمل کیا۔ سجدے میں جاتے وقت پیر جو ہے وہ یہ پیر اس طرح سے اٹھا رہے گا اور دوسرے پیر پر آدمی بیٹھے گا، اور سجدے میں جب جائے گا تو دونوں جو پیر اس طرح سے ہوں گے، اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں گے، اور اس طرح سے سجدے میں جائے گا۔ پہلا سجدہ کر کے جب اٹھتا ہے، اس وقت آدمی کس ہیئت سے بیٹھے گا، کس طریقے سے بیٹھے گا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سجدے میں چلے گئے، دعا پڑھ لیا، نارمل جو دعائیں ہیں سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو آپ کو دعا یاد ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اسی طرح اللہم ارزقنی علما وارزقنی فہما وارزقنی حفظا وارزقنی زوجہ وارزقنی صحہ وارزقنی الاخلاص، جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے کیا کر، اخلاص نصیب کر، اللہم ارزقنی الاخلاص، اللہم ارزقنی علما، علم نصیب کر، اللہم ارزقنی فہما، اے اللہ مجھے سمجھ نصیب کر، اللہم ارزقنی صحہ، اللہ مجھے صحت دے، اللہم ارزقنی العافیہ، اللہ مجھے عافیت دے۔ اور جو میں نے پرسوں بتایا، غیر شادی شدہ ہیں، جوڑے کے تلاش میں ہیں، سجدے کے حالت میں اللہ سے دعا کریں، اللہم ارزقنی زوجہ، اللہ مجھے بہترین جوڑا نصیب کر۔ جو بھی آپ کو چاہیے وہ اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، سجدے سے اٹھنے کے بعد دو طریقے پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک تو نارمل جو میں نے بتایا، وہ ہاتھ پیر، ادھر کا پیر اس کو اٹھائیں گے اور دوسرے پیر پر اس طرح سے بیٹھیں گے، پیر کے اوپر۔ دوسرا طریقہ جو سجدے میں بیٹھنے کا ہے، دونوں پیر اس طرح سے، جس کو میں نے بتایا اگر کسی کو تکلیف ہو، اگر کسی کو پریشانی ہو، وہ آدمی دونوں پیروں کے انگلیوں کو اس طرح سے موڑ کر بیٹھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں بلکہ دونوں پیروں کے انگلیوں کو موڑ کے بیٹھ سکتا ہے۔ کل کے جو ویڈیو میں نے اس کو دکھایا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے، جب پہلا سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھے ہیں تو اس کے بیچ میں آپ دعا پڑھنا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ کیا دعا پڑھیں گے اس کے بیچ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیچ میں دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھو، سجدے میں جب گئے، اللہ کے نبی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر، کلہ دقہ، ہر گناہ معاف کر، چھوٹا ہو بڑا ہو، اور پہلے جو میں نے کیا ہے وہ گناہ بھی معاف کر، اور آخر میں جو میں نے کیا وہ بھی گناہ معاف کر، میں نے لوگوں کے سامنے جو گناہ کیا وہ بھی معاف کر، اے اللہ چھپ کر جو میں نے گناہ کیا وہ بھی معاف کر۔ اب سجدے سے اٹھے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا،
اللہ کے نبی سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی. اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بھی غلطی ہوئی ہے تو ہم گنہگار ہیں، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی سجدے میں اللہ کے نبی وہ دعا کرتے تھے. اب سجدے سے اٹھے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ مجھے درگزر کرنا، پکڑ نہ کرنا. اس دن جو قیامت کا جو ہولناک منظر جو ہوگا، اس دن جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، آدمی اپنے ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اور اسی طرح سے بیوی سے بھی بھاگے گا، بچوں سے بھی بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور اس دن ہر آدمی اس کا الگ ہی معاملہ ہوگا، وہ اپنے ہی پریشانی میں ہوگا اور اپنے ہی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا. تب کیا حال بنے گا آپ تصور کیجئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اور اس دن اگر پکڑے گئے، اس دن اگر اللہ نے عذاب دے دیا، اس دن اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو کیا بنے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ سے، ہمیں بھی خود بھی معافی مانگتے تھے اور ہمیں بھی سکھایا. یہاں پہ دیکھیے دو سجدے کے بیچ میں پہلا سجدہ کر کے بیٹھے ہیں، پھر یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر، ورحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر. معاف کیا اللہ نے اور میرے پر رحم فرما، تیرا رحمت ہمیشہ میرے اوپر ہو. واہدنی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. یہ دنیا میں ہمیشہ میں بھٹک جاتا ہوں، ہمیشہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہوں، ہمیشہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں. اے اللہ واہدنی، اے اللہ ہدایت دے مجھے. ہدایت اللہ دیتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا. آپ لوگ نماز میں مانگتے ہیں، دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. کتنا بڑا نعمت ہے اللہ کا ہدایت کا ملنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب، عبد المطلب کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دادا تھے. اور ابو طالب کون تھے؟ چچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا، آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنا اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے سپورٹ کیا. لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، سیدھا راستہ. میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے بچے اسلام پہ باقی رہیں گے. آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن اسلام پہ باقی رہیں گے. ہدایت اللہ دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اللہ نے ہدایت نہیں دیا. نبی کی بیوی جہنمی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 28 میں سورہ تحریم میں اللہ بیان فرماتے ہیں، ایگزامپل دیتا ہے. نوح کی بیوی، لوط کی بیوی کون ہے؟ جہنمی ہے. کیوں؟ نبی ہیں. کون ہے؟ شوہر کون ہے؟ نبی ہیں. لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی. کہاں چلے گئی؟ سیدھا جہنم. نوح علیہ السلام کے بیٹے ایمان نہیں لایا، ہدایت اللہ نے نہیں دی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے مانگنا ہدایت، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے. کتنی بڑی چیز ہے دیکھو ہدایت. نبی کا بیٹا، جب طوفان نوح آیا اور ہر طرف پانی پھیل گیا، اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ. کشتی پہ سب لوگوں کو سوار کرایا، بیٹے کو بھی کہا یا بنی ارکم معنا، اے میرے بچے آجا آجا آجا. باپ نا، باپ ہوتا ہے. بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے. دنیا میں بھی بچ جائے جہنم سے، اور آخرت کا جو جہنم ہے وہ تو بچنا ہی ہے. دنیا کا جو جہنم کیا، یہی مصائب ہے، جہنم سے کم ہے. پکار اٹھے یا بنی ارکم معنا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے.
چیپٹر نمبر 12 سورہ ہود کے اندر، اے میرے بچے آ جانا، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو جانا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. پانی بھرا، باپ نے بلایا بیٹے کو، بیٹے نے کیا کہا؟ نافرمانوں میں سے تھا، کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام پکار کر کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کرے. دیکھو رحم مانگنا اللہ سے، رحم کیا ہے؟ جہنم سے بچائے گا. رحم کیا ہے؟ عذابات سے بچائے گا. رحم کیا ہے؟ مصیبتوں سے بچائے گا. رحم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیماری سے بچائے گا. رحم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسروں کی بدنگاہی سے بچائے گا. رحم بھی مانگنا اللہ سے، ہدایت بھی مانگنا. یا کشتی پہ باپ ہے کھڑا اور ادھر بیٹا کھڑا ہے، اور باپ نبی ہے. نبی کون نبی؟ 5 بڑے بڑے نبی ہیں، یاد رکھیے، سب نبی بڑے، اس میں ٹاپ 5 نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ٹاپ 5 نبی. اس میں سے اولو العزم من الرسل، ان کے بیٹے کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. کہہ رہے بیٹا آ جانا، میں پہاڑ پہ چڑھ، اتنا بول رہا تھا، یہ ایک موج آیا، پانی کا موج، اور مارا بیٹے کو، پانی میں بہہ کے چلا گیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوا اور بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. باپ کے سامنے، باپ بھی نبی، اس کے سامنے اللہ نے بیٹے کو ڈبا دیا، ہدایت نہیں دی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سے مانگے بغیر ہدایت مل جائے گا. مسلمان ہونا بڑی بات ہے، جہنم سے بچنا یہ ہدایت کا اعلیٰ مرتبہ ہے جو اللہ دیتا ہے. نبی پکار اٹھے، یا اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا پانی میں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح علیہ السلام پکار اٹھائے، میرے رب میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا میرے خاندان کو جہنم سے بچائے گا. اللہ نے ادھر سے حکم دیا، جو ایمان پہ نہیں وہ تیرا بیٹا نہیں. ہم لوگ ہمارے خون بولتے ہیں نا، آج ہمارے بچے، معلوم ہے آپ کو یہ آیت کیا بتاتا ہے؟ بلکہ میرا بیٹا، میں اس کا باپ، میری بیوی کا یہ کیا ہے بچہ ہے، اس کی ماں ہے یہ. اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا بچہ ایمان پہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ میں نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کو کہا یہ مسلمان نہیں ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ قرآن کی آیت ہے، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں. اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ ایسا سوال نہ کرنا، دوبارہ ایسے نافرمانوں کے لیے آپ مجھ سے مطالبہ نہ کرنا کہ میں ان کو بچاؤں. اللہ نے غرق کر دیا، ہدایت نہیں تھی. دوسری بڑی ہدایت دیکھو، اللہ کے نبی کے چچا کتنا سپورٹ کیے. جہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی، چچا سامنے آ جاتے تھے. یہاں تک کہ قریش کے لوگ آ کے اللہ کے نبی کو دھمکانے لگے، بتا دے تیرے بھائی کے بیٹے کو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو سمجھا ورنہ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اور تیرے چچا کے تیرے بھائی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے. بلایا اللہ کے نبی کو، کہا بیٹے سنو، کیا محبت تھی کہ بلایا، بیٹے تیرے چچا پہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو اس کے کھندے اٹھا نہ پائے، یہ تھوڑا چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو. جب اللہ کے نبی دین کا دعوت دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے نا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے نبی اور کہتے ہیں لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیے جائے میرے چچا، میں یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا. اور اللہ کے نبی روتے ہوئے واپس جاتے. واپس چچا دیکھتے ہیں جن سے محبت تھی وہ رو رہا ہے، بلاتے ہیں واپس، ادھر آؤ.
بلا کے کیا کہتے ہیں, جا بیٹا جو کرنا ہے کر, تیرا چچا تیرے پیچھے کھڑا ہے. اللہ کے نبی کے آنسو دیکھ کر اتنا سپورٹ اللہ کے نبی کو کرنے والے. آپ کو معلوم ہے اللہ نے ہدایت نہیں دی, کتنی بڑی ہدایت اللہ کی نعمت ہے. دیکھو میں اس بات پہ رک کے اتنی بات کیوں کر رہا ہوں, یہ معمولی لفظ نہیں ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں دعا میں. اس کو سیکھیے, نماز میں بیٹھ کے وقت نکالیے, سجدے کی جو دعا میں نے بتائی اس کو سیکھیے, اللہ سے رو رو کے مانگیے, تصور کیجئے. یہ جو میں نے واقعات بیان اس کو تصور لائیے. ہدایت کتنی بڑی چیز ہے. اللہم اہدنی اللہم اہدنی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں, 100 مرتبہ اس پر رک کر اس کو بار بار دہرائیے. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر, ورحمنی اے اللہ مجھے میرے اوپر رحم فرما, واہدنی اے اللہ ہدایت دے دے, اے اللہ ہدایت دے دے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ نے دے دیا تو آپ کا صبح فجر سے لے کر عشاء تک آپ کا جو وقت ہے وہ نیکی میں گزرے گا. نمازیں وقت پر ہوگی, قرآن پڑھنے کا توفیق ہوگا, زبان سے گالیاں نہیں نکلے گی, غیبت نہیں نکلے گی, بد نظری نہیں ہوگی, یہ سب سے اللہ بچا لے گا. اب یہ چچا آخری سٹیج میں ہے, انتقال کے بالکل قریب ہے. اللہ کے نبی تھے نا, اتنا سپورٹ اللہ کے نبی کو کیا تھا. اللہ کے نبی اپنے چچا کے کان میں بولتے ہیں, اے میرے چچا کم سے کم میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول دو, کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں آپ کی سفارش کروں گا, میں اللہ سے کہوں گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں آتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے, لیکن جو ان کے ساتھی اس زمانے کے جو جاہلی دور کے, جہالت کی جو دور میں جو انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے جو دوست بنائے ہوئے تھے وہ ساتھ میں کھڑے تھے, اسے دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے, بیٹا میں کلمہ پڑھ لیتا, اگر کلمہ پڑھ لوں اس موقع پر جب میں مرنے والا ہوں تو یہ لوگ بولیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ کے مر گیا. موت کے ڈر سے کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ کے کیا گیا؟ مر گیا. اور کلمہ نہیں پڑھے اس دنیا سے چلے گئے. اور اللہ نے قرآن نازل کیا, کہا انک لا تہدی من احببت, اے نبی جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت میں دیتا ہوں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت میرے ہاتھ میں, میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی دیکھیے اپنے لیے بھی ہدایت مانگتے تھے. اللہ کے نبی سراپا ہدایت, اللہ کے نبی کا ہر کام شریعت کے مطابق. لیکن ہمیں بتایا کہیں تمہارا ہدایت چھن نہ جائے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جنتی عمل کرتے رہتا ہے, ابھی اتنا فاصلہ, اتنا جنت میں جانے کے لیے اتنا فاصلہ, مطلب آپ سمجھیے آپ کا یہ جتنا بھی ہے نا, مرنے سے 10 دن پہلے, یہ حدیث سمجھنے کے لیے, مرنے سے 10 دن پہلے یا مرنے سے 1 دن پہلے وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, اور سیدھا جنت تک پہنچا ہوا آدمی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی اس کا الٹا, جہنم کا عمل کرتے 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 جہنم تک پہنچ چکا ہے, اب تھوڑی دوری ہے یا تھوڑے دن کا سفر ہے آخرت کے لیے, اسے ہدایت مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے, جا تجھے ہدایت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے کہیں کوئی چیز سنتا ہے, اس کا دل بدل جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اللہ آج کے بعد اب کتنا دن بچا ہے اس کو معلوم نہیں ہے, حالانکہ بچا تھا 1 دن, 1 دن بعد موت آنے والی تھی, اور 1 دن پہلے توبہ کرتا ہے, اور 1 دن اللہ کے احکام جو بھی ہیں اس سب کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, سیدھا جنت میں جاتا ہے. تو اس لیے ہم آج کی زندگی دیکھ کے یہ سوچنا کہ میں ہدایت پہ ہوں, مجھے نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, میں قرآن پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں, مجھے جو بھی ہے, نہیں, اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنا, اللہ مرتے دم تک اس راستے پر رکھنا, اللہ ہدایت نہیں چھیننا, اللہ ہدایت نہیں چھیننا, توفیق نہیں چھیننا. اس لیے اللہ کے نبی دیکھو میں رک کر اس پہ اتنی بات اس لیے کر رہا ہوں, اللہ کے نبی سجدے سے اٹھ کر یہ دعا کرتے, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وجبرنی, اللہ میرے کمیوں کو بھر دینا, نماز میں کمی ہوئی, قرآن کے پڑھنے میں کمی ہوئی, سچ بولنے میں کمی ہوئی, اللہ نگاہوں میں جو چیزیں دیکھنا چاہیے تھا اس سے میں نے غلط بھی دیکھا, اللہ نگاہوں میں میری کوتاہی اور کمی ہوئی, سننا تھا سچ بات حق بات میں نے غیبت سنا, میرے کانوں میں کمی ہوئی,
زبان سے حق بولنا چاہیے تھا، میں نے گالیاں دی، غیبت کی، زبان میں میری کمی ہوئی، چل کر اللہ کے راستے کی طرف جانا تھا، میں تو کہیں ناچنے کے لیے، گانے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی کے راستوں پر میں چلتا گیا، اے اللہ میرے پاؤں کے عمل میں بھی کمی ہوئی، اس سب کو تو معاف کر۔ کتنا زبردست دعا ہے، دیکھیے سوچ کے آدمی ہر لفظ پہ پڑھے گا تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وعافنی، دیکھو اے اللہ عافیت دینا، عافیت کیا ہے؟ بیماری سے حفاظت۔ جا کے دیکھیے ہاسپٹل میں، اللہ کی نعمتیں یاد آ جائے گی، عافیت چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنا، ہر بری چیز سے حفاظت۔ لوگ بیٹھے بیٹھے پیرالائز ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بیٹھے بیٹھے رپورٹ پہ معلوم پڑ جاتا ہے بلڈ کینسر ہے، لوگوں کو بیٹھے بیٹھے معلوم پڑ جاتا ہے آپ کو یہ ہے، کہیں کسی وجہ سے کہیں چلے گئے تھے، چیک کیا 5 مرتبہ نارمل ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ کیا کیا اچانک لوگوں کے سروں پر طوفان بن کے، ایک طرح سے عذاب بن کے انسانوں کے ذہن پہ ایک مار پڑتا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنا، اے اللہ ایسے تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کر۔ اللہ کے نبی مانگتے تھے، سکھایا ہم کو، اور ہم سجدہ کرتے تو کہاں رہتے ہیں؟ کوکر میں کیا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، اب فوراً کیا کرنا ہے ہم کو، تو یہ نمازیں آپ کی قبول ہوگی؟ یا ہمارے نماز میں جان اور طاقت آ سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ اللہ کے نبی یہ مانگا کرتے، وعافنی ورزقنی، یا اللہ۔ آج پورا جھگڑا انسان پیسہ اور پیسہ کمانے کے لیے، رزق کے لیے۔ اللہ کے نبی دعا سکھائی، اس دعا میں یہ ٹکڑا بھی ہے، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، حلال رزق دے، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، اے اللہ مجبور نہ کرنا، اے اللہ بے بس نہ کرنا، نہ کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، نہ لوگوں کا محتاج، نہ فیملی والوں کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ ماں باپ کا محتاج، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے طرف سے تو مجھے رزق دے، عزت کی روزی دے، سب سے بڑا رزق دینے والا تو ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ دعا مانگنا، ورزقنی، دیکھو کتنی زبردست دعا۔ یہ اللہ کے نبی ہر سجدے سے اٹھنے کے بعد، دوسرا سجدہ کیے نہیں، اس سے پہلے مانگتے تھے، اور سجدے میں کون سی دعا کل آ گئی، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ دعا اللہ کے نبی مانگتے تھے، رب اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی اور وعافنی، اور اس کے بعد ورزقنی۔ کتنا آسان ہے، آرام سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، رب اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی ورزقنی۔ یہ اللہ کے نبی سے 6 اہم چیزیں، اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی، اور آپ کیا تصور کرتے ہیں اللہ سے مانگے ہو، اور کوئی ایک آپ کا نماز ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ یہ دعا قبول نہیں کریں گے، کریں گے اللہ تعالیٰ۔ مانگ کے دے دیکھو، اللہ سے سوال کر کے دیکھیے، کبھی تہجد میں اٹھیے، یہ جو میں نے جو ترجمہ بتایا اس کا خیال رکھیے، اور ہمارے اعمال کو یاد کیجیے، ہمارے جو بھی ہم نے زندگی میں کیے ہوئے اس کو یاد کر کے اللہم اغفر لی کہیے، آسمان کے فرشتے تک ہل جائیں گے اگر آپ نے دل سے اللہ سے معافی مانگی ہوگی، اور آپ نے واقعی پورے یقین کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف آپ نے اپنے رخ کو کر کے اللہ سے مغفرت مانگی ہوگی، اللہ معاف کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کے چھت تک پہنچ جائے اور تم مجھ سے معافی مانگتے ہو، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آسمان تک گناہ، دنیا میں تمام لوگ مل کر بھی گناہ کریں گے تو آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے تم میں سے یہ ایک آدمی بھی اتنا گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ سوچنا اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ سے مانگنا، کیسے مانگنا؟ وہ اللہ کو ہم سمجھ کے کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے، یہ توجہ کے ساتھ معافی مانگنا۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے دعائیں نماز میں کیا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو میں نے بتایا تھا 2 سجدے کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا، سمجھے، جسے جلسے استراحت کہتے ہیں، سمجھ رہے نا، بیٹھنا، اس کو بھی کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے طریقے میں ایک سجدے کے بعد سمجھے نا بیٹھتے تھے، یہ بھی اہم رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر بھی نماز درست نہیں، تو وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ دعا پڑھ رہے تھے آپ، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کریں گے،
سجدے میں جو دعا کرنا ہے وہ دعا کریں گے. سجدہ کر کے اٹھتے وقت دیکھیے، ابھی دیکھیے پورا پہلا رکعت ہوا، آپ رکوع میں آئے، سجدے میں چلے گئے، پہلا سجدہ ہوا، سجدے کے بعد اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے وہ بھی ہو گیا، سجدے میں کیا دعا ہے وہ بھی ہو گیا. دوسرا سجدہ آپ نے کیا، دوسرا سجدے کے بعد اٹھنے کا طریقہ اچھی طرح یاد رکھیے. دو طریقے ہیں، یہ ایک تو بیٹھ کے اٹھنا پہلے رکعت میں، دوسرا سجدہ کر کے بیٹھنا. دیکھو بیٹھ کے پھر اٹھنا، آپ یہ بھی سنت، یا بیٹھے بغیر ڈائریکٹ اٹھنا یہ بھی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اٹھتے تھے، اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ کے نبی کے جسم جب بھوجل ہو گیا، یعنی بھاری ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، تو اللہ کے نبی بیٹھ کے اٹھتے تھے. ابھی دیکھو عمر ہونے کے بعد میں آدمی ڈائریکٹ اٹھنے نہیں ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے دوسرے سجدے میں پھر اٹھتا ہے. تو اٹھنے میں دیکھو بعض حدیث میں یہ طریقہ آتا ہے، عجین آٹا گوندنا. آٹا ہم لوگ دیکھو جو چاول یہ کیا چاول نہیں جی، آٹا جو کرنے کے بعد پانی کی مکس کرنے کے بعد آٹا کو ایسے گوندتے ہیں ہاتھ سے، یہ انگلیوں سے ایسا 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 کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اٹھنا، ہاتھ کو اس طرح سے رکھ کر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اٹھنے میں آپ ایسے بھی رکھ کے اٹھ سکتے ہیں، لیکن بعض حدیث میں یہ طریقہ آتا ہے. سجدہ کریے، سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد یہ دو ہاتھ ہے نا زمین کو ٹیک دے کے سہارا لے کے اٹھنا، اس طرح سے. اس طرح سے بھی اگر آپ ٹیک دے کے لے اٹھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آٹے کو گوندتے وقت جیسا آدمی ہاتھ بناتا ہے اس طرح سے ہاتھ کا سپورٹ دے کے آدمی اٹھے گا. اس میں آپ چاہے تو بیٹھ کے تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھیے، یا ڈائریکٹ آپ اٹھتے ہیں، دونوں طریقے حدیث میں ملتے ہیں، اس کی گنجائش ہے. اب جب دوسری مرتبہ جب اٹھیں گے وہاں پھر دعائے استفتاح نہیں ہوگا. دعائے استفتاح ہے نہیں، وہاں ہم لوگ پھر وہ جو دعا ہے ربنا لک الحمد، یہ جو ہے نا اللہ کیا ہے انی وجہتہ ہو، اسی طرح سے ثنا جو ہے، اور ایک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ نہیں پڑھیں گے. اور بسم اللہ آہستہ سے پڑھیں گے. بعض حدیث سے یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا نا پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ جو ہے نا بسم اللہ آہستہ سے جو پڑھے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں پہ بھی کیا کر لیں، آہستہ سے بسم اللہ پڑھ لیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے وہی طریقہ، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے. پھر سجدہ کرنے کے بعد دو سجدے کے بعد آپ کیا کرنا ہے، اب بیٹھنا ہے. اب جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ پہلے سجدے میں اور دوسرے سجدے میں جو بیٹھے تھے وہی طریقے میں پہلے اتحیات میں بیٹھیں گے، کیونکہ اتحیات میں بیٹھنے کا دو طریقہ ہے. ایک دیکھو یہ پاؤں کھڑا کیا اور اس پاؤں پہ بیٹھے، یہ ایک طریقہ. یہ کہ یہ پاؤں جو ہے نا، یہ ادھر والا پاؤں پیر کے اس سے نکال کے ہم لوگ ہے نا نارمل جیسے بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھیں گے، پاؤں پہ نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ اپنے جو بم ہے، جو کیا کہتے ہیں سرین جو بولتے ہیں، شرمگا جو ہے پچھلا شرمگا، اسی پر بیٹھنا. یہ پاؤں کے اوپر بیٹھتا آدمی. یہ پہلے تشہد میں بیٹھنا سنت ہے. کس میں؟ پہلے تشہد میں بیٹھنا کیا ہے، سنت ہے. کیسے بیٹھنا؟ جیسے دو سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے کو اختیار کر کے پہلے تشہد میں بیٹھیں. پہلے تشہد مطلب دوسرے رکعت میں دو سجدہ ہوتا ہے تو آدمی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے. وہ کیسے بیٹھیں گے؟ پیر کو ایسا، پہلے پیر کو اس طرح سے، اور دوسرا کیا ہے یہ پیر کے اوپر بیٹھتے ہیں. اور ایک طریقہ ہے جو آخری تشہد میں آئے گا، سلام پھیرتے ہیں نا چوتھے رکعت پہ، وہ تشہد میں آئے گا. وہ کب؟ وہ یہ پیر پہ بیٹھتے ہیں، پیر کو اسے نیچے نکالتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نارمل. پھر آدمی آرام سے بیٹھتا ہے، بم پہ بیٹھتا ہے، اپنے شرمگاہ پہ، پچھلے شرمگاہ کو ٹیک زمین پہ لگا کے بیٹھتا ہے. وہ طریقہ کب ہے؟ وہ چوتھی رکعت کے اس میں اتحیات میں. اب جب دوسری اتحیات میں یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے آپ بیٹھیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ران پہ رکھیں گے. دونوں ہاتھ کو کیا کریں گے؟ ران پہ رکھیں گے. اور ران پہ رکھنے کے بعد میں یہ ہاتھ ہے اس کو ایسے نارمل رکھیں گے، اس طرح سے، بالکل اس طرح سے نہیں، اس طرح. اس ہاتھ میں آپ اتحیات پڑھتے وقت یہ تین انگلیاں جو یہ تین انگلیاں اس طرح سے موڑیں گے. یہ تین انگلیاں ہو گیا. ایک طریقہ حدیث میں دو طریقہ آتا ہے انگلی کیا کرنے کا، ہم جو اشارہ کرتے ہیں نا اس کو کرنے کے لیے. ایک تو یہ جو ہے نا یہ انگلیاں یہ اس طرح سے سپورٹ، یہ دیکھو
یہ طریقہ کرو. ہاں یہ طریقہ, یہ ایک عدد ہے, حدیث میں ایک نمبر آتا ہے, وہ نمبر یہ انگلی پہ گنتے تھے, نمبر آتا ہے, وہ یہ طریقہ. اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں. دیکھو یہ 3 انگلی کیا کیے آپ نے, موڑ دیا, یہ 3 انگلی اس طرح سے موڑ دیا, اور یہ انگلی اس کو سبابہ بولتے ہیں, جس میں شہادت کی انگلی میں ہم گواہی دیتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, اور یہ انگلی اس کو سپورٹ دیجیے. یہ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو, کیا ہوتا ہے خاص کر کے یہ برابر یہاں بٹا درد شروع ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, عادت ہے تو کچھ فرق نہیں, بہت سارے لوگوں کو عادت ہوگا, فرق نہیں, اب سنتے ہی فوراً کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں کر سکتے. دیکھو یہ 2 انگلی ایسا کر کے, یہ 2 انگلی اس طرح سے, تو یہ آسان ایک دم, یہ طریقہ. یہ 2 انگلی کیا کریں گے, ہاں بیچ کا جو انگلی ہے, بیچ کا مڈل فنگر, اور یہ جو ہمارا انگوٹا ہے, اس کو اس طرح ملا راؤنڈ کر, دیکھو راؤنڈ نارمل, یہ انگلی چھوڑ دیے. دیکھو میں بار بار دکھا رہا ہوں, یہ طریقہ آپ کو آسان ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. یہ 2 انگلی یہاں پہ, اور یہ 2 ہے اس طرح سے رکھیں گے, اس طرح سے, اور یہ انگلی اتحیات پہ یہ اس طرح سے رکھیں گے. کہاں پہ, اپنے ران کے گھٹنے کے پاس رکھیں گے. یہ ایک طریقہ. ایک طریقہ کیا بیان کیا, 3 انگلی کو بھی فولڈ کرنا, اور اس انگلی کو اس طرح سے رکھنا, یہ اس میں آئے گا, یہ انگلی ہے نا اتحیات کی انگلی یہاں رہے گی. یہ طریقہ, یہ 2 طریقے سے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں, اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اتحیات میں کون سی دعا پڑھتے ہیں, انگلی سے اشارہ کیسے کرنا ہے, اور اتحیات کے بعد میں کوئی دعا ہے یا نہیں ہے پہلے تشہد میں, اور اتحیات کا کیا ترجمہ ہے. یہ سب انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے. کل نہیں انشاءاللہ 2 دن بعد انشاءاللہ اس درس پہ پڑھیں گے. کل انشاءاللہ اعتکاف کے اوپر انشاءاللہ میں اور ایک مرتبہ تھوڑا مختصر بات کروں گا, اور پرسوں انشاءاللہ لیلۃ القدر کے اوپر ایک درس ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا نماز کا طریقہ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ کل اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی ہیں, اور پرسوں انشاءاللہ اس کے بعد سے لیلۃ القدر شروع ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے اس کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے 21ویں تاریخ کو لیلۃ القدر ہو, 23 میں ہو, 25 میں ہو, 27 میں ہو, 29 میں ہو, کس دن ہو معلوم نہیں. اس سے پہلے اس کی اہمیت اگر سنیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں عبادت کرنے میں انسان کو اور زیادہ تقویت اور اس کو کیا ہو, ایک طرح کا جوش پیدا ہو, جس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب بھی ہو جائے. اور وہاں پہ جو اللہ کے نبی نے جو ثواب بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, وہ کسی کے حصے میں آ سکتا ہے. اس لیے انشاءاللہ نماز کا جو درس ہے 2 دن بعد, کل انشاءاللہ اعتکاف پہ بات ہوگی, اور پرسوں انشاءاللہ لیلۃ القدر پہ بات ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.